ضروری ہے کہ طلبا کے گارجین یہ چاروں کا آپس میں تال میل ہوتا ہے تب ادارہ آگے بڑھتا ہے۔ انتظامیہ اور اساتذہ میں اگر کھینچا تانی ہو، رسہ کشی ہو، ادارہ بیٹھ جائے گا۔ انتظامیہ اور اساتذہ میں تو بناؤ ہے لیکن طلبا اور گارجین میں نہیں بنا، پھر ادارہ بیٹھ جائے گا۔ اس لیے چاروں کو ایکٹیو رہنا ہوگا۔ انتظامیہ بھی، جو مینجمنٹ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، پرشاسن کا دیکھیے یہ بھی ایکٹیو ہوں، اور پھر جو اساتذہ اور اسٹاف ہے وہ بھی، پڑھنے والے، اور پڑھنے والے کو ایکٹیو آپ اکیلے نہیں رکھ سکتے، ان کے گارجین کا بھی دباؤ چاہیے۔ اسکول والے گارجین لوگوں کی بھی میٹنگ بلاتے ہیں، بلاتے ہیں جی کیوں؟ ان کی بھی جواب دہی ہے کہ بچے نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا۔ اور مدرسہ والا اس کے ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، تھوڑا چوڑا مڑھی لائی اسے بھر کے جھولے میں دے دیا، صابن سے جاؤ مرو، اب چاہے کچھ، ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ان لوگوں کو بھی بلائیے کہ ہم تو نماز پابندی سے پڑھواتے ہیں، لیکن 10 دن کے لیے چھٹی میں جب بچہ گھر جاتا ہے تو نماز چھوڑ دیتا، کیوں چھوڑتا ہے؟ کہ ماں باپ کیا کر رہے تھے؟ یہی ہوتا ہے۔ مدرسہ کا بچہ گھر گیا ٹوپی اتار کے جیل میں، لیکن کس ماں باپ کو آپ نے ذمہ داری نہیں دی نا۔ جتنے دن ہم نے چارج کیا بیٹری، وہ جا کر کے گھر پہ ڈسچارج ہو گئے۔ شعبان کی چھٹی میں مدرسہ والے 2 مہینے کی چھٹی کرتے ہیں، حفظ کا طالب علم پورا بھول گیا، پورا بھول کر کے۔ کیوں اتنی لمبی چھٹی کیوں کرتے ہیں آپ حفظ والوں کی؟ غلط بات۔ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، اور اسی نزول قرآن کے مہینے میں مدرسہ میں قرآن کی پڑھائی بند، اور نزول چندہ کا مہینہ۔ تو ایک استاد کو پڑھانے کے لیے رکھتے، باقی لوگ چندے دیتے، تدبیر بھی چندہ بھی ضروری ہے۔ پڑھائی بند کر کے چندہ کس نے پکی پڑھا دیا میرے اللہ کی بندو؟ سوچو، کم سے کم ایک ہی استاد کو رکھیں کہ حفظ کے بچوں کی پڑھائی جاری رہے گی۔ 25 رمضان کو چھٹی ہوگی، غلط بول رہا ہوں، 25 رمضان کو چھٹی ہوگی، صرف 10 دن سے زیادہ حفظ کے طلبا کی چھٹی ظاہر ہے۔ ظاہر میں دیکھ چکا ہوں، مدرسے ہی میں پلا پڑھا ہوں۔ اب بچہ جو شروعات میں آتا ہے، اب قاری صاحب پیچھے سے سن رہے ہیں، اب پچھلا دور 15 پارہ 20 پارہ کوئی بچہ حفظ کیے ہوا ہے، اب پیچھے سے ایک ایک پاؤ دھکا مکی کر کے سنتے سنتے بقرعید پار ہو گیا، محرم گزر گیا، 3 مہینہ تک سبق نہیں چلا۔ تعلیم کی رفتار رکی نہیں رکی، یہ کیوں ہوا؟ لمبی چھٹی کا نتیجہ۔ حفظ کے طلبا کی لمبی چھٹی نہیں ہونا چاہیے، اس کو یاد رکھیے۔ مدرسہ والے چندہ کے لالچ میں، میں کھل کے بول رہا ہوں کہ چندہ کے لالچ میں یہ بھی چندہ کریں تو زیادہ چندہ ہے۔ ارے چندہ کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم۔ تو تعلیم کو بند کر کے چندہ، نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کی تعلیم پر روک لگانا، میں نہیں سمجھتا یہ انصاف ہے۔ آپ آزما کے دیکھیے، رمضان میں تعلیم کو جاری رکھیے، انشاءاللہ ہر سال سے زیادہ چندہ ہوگا۔ اور جو استاد پڑھائیں گے رمضان میں، ان کو کہیے کہ گاؤں سے چندہ ہوگا، وہ بھی چند پڑھائیں گے، بھیا چندہ بھی لے کر لیں۔ گاؤں اور محلے والوں سے موٹر سائیکل اس کو دیجیے کہ گاؤں والوں کو پکڑ کے رسید کاٹو، آپ پڑھاتے بھی ہو، دونوں کام ہو جائے گا۔ انتظامیہ کان کھول کے سن لے، رمضان میں قرآن کی تعلیم کو بند مت کیجیے۔ جہاں تک چندہ کی بات ہے، چندہ بھی ہو سکتا ہے، تعلیم بھی ہو سکتا ہے۔
جو استاد رمضان میں پڑھائیں گے ان کو ڈبل تنخواہ ملے گی، کیونکہ چھٹی کے اوقات میں وہ پڑھا رہا ہے تو ڈبل تنخواہ ملے گی اس کو. کیوں؟ اب کوئی کہے گا ہم دلی ممبئی کتنا چکر کاٹے تب ڈبل تنخواہ امریکہ کو بیٹھے بیٹھے پڑھا کوئی آ کے پڑھا کسی کو میں بھیج دیتے ہیں. یہ سب دماغ کو صاف رکھیے، ادارے کے مفاد کے لیے اپنے مفاد کو قربان کریں. نمبر ایک، ادارے کو ترقی دینے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز للہیت. پہلی تھا للہیت، جو بھی کام کیجیے صرف اللہ کو خوش کرنے. یہی پہ ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں. کام کچھ نہیں، پرچار حد سے زیادہ. کام سے زیادہ پرچار، یہ نکامے لوگوں کا کام ہے. کام والے کام کرتے ہیں، پرچار نہیں کرتے. دشمنان اسلام کی تنظیم ہندوستان میں ہے، 35,000 سے زیادہ اسکول ہیں. اربوں کا بجٹ ہے، کروڑوں نہیں، اربوں کا بجٹ ہے. نوجوانوں میں کام کرنے کے لیے الگ ٹیم، تعلیم یافتہ لوگوں میں کام کرنے کے لیے الگ ٹیم، اسٹوڈنٹس میں کام کرنے کے لیے الگ سے ودیارتھی پریشد. یہ سمجھ رہے ہیں سب؟ کبھی کام کرے کبھی کام کرے. کوئی اشتہار، آمد اتنا، خرچ اتنا، تحویل اتنا، گوشوارہ فلک، کچھ بھی کیا کروڑوں دے کر کے اندھا اعتماد کرتے ہیں لوگ. لیکن آج یہ قوم 10 روپیہ مدرسہ میں دے کر کے شک کرتی ہے کہ مولوی کھا گئے. مولانا ابوالکلام آزاد نے صحیح کہا تھا کہ دنیا کی عمر کروڑ گنا بڑھا دی جائے، ہندوستان سے 2 چیز کبھی نہیں ختم ہوگی. ایک تو بنانے وطن کی تنگ نظری، اور دوسرے مسلم قوم کا اپنے علماء سے بدگمان. یہ قوم ہم مولویوں سے بدگمانی کرنا نہیں چھوڑی. ہم نے قرضہ لے کر کے گھر بنایا. لگتا ہے مفتی صاحب کہیں ہاتھ صاف کیے. ارے بھائی ان کی آمدنی کتنی آمدنی ہے، کتنی ان کی تنخواہ ہے. ارے ان کو اور بھی آتا ہے، کتنا جلسہ میں ان کو ملتا ہے. ضرور کہیں ہاتھ صاف کیے نہیں. قرض لے کر کے آدمی تب جو ہے فوراً سارے چیزیں دیے پہ جو ہے پانی دے دیتے. تو یہ حوصلہ کو توڑنے والا ہے. کام تو خود کریں گے نہیں، اور جو کام کرے گا اس کو کام کو خراب کرے گا. ہم لوگ بچپن میں کیا کرتے، نہ کھیلا نہ کھیلے دے کھیلوا بگاڑ، نہ کھیلیں گے نہ کھیلے دیں گے، کھیل بگاڑیں گے. وہی صورت حال ہے آج. میرے بھائیوں، سب سے پہلے للہیت، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرنا ہوگی. دنیا والوں کی کوئی تعریف ہم کو نہیں چاہیے. جب جلسہ کرائیے تو ماشاءاللہ اتنے حافظ پارے ہوئے، اتنے یہ ہوئے، ماشاءاللہ اپنے سے اپنی تعریف کیے جائے کہ جشن خود ستائی ہے. کیا ضرورت ہے؟ آپ کام کیجئے، کام بولے گا. صرف اللہ کی رضا. نظر میں اس کی کمی، سب کو اپنا مفاد پیش کرنا. انتظامیہ سے لے کے اساتذہ سب. نمبر 1 للہیت. نمبر 2